الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شهر قد أتاكم فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز سامعین، رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے اندر میں نے روزے کے فضائل اور روزے کی فرضیت اور روزے کے مکروہات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ دوسرے جمعے کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا تھا، چونکہ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کا نصاب کو بیان کیا تھا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کے لیے جو سخت وعید ارشاد فرمائی ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب چونکہ 20واں رمضان ہے اور رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، آخری یعنی تیسرا عشرہ رہ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اس تیسرے عشرے کے اندر بہت ہی اہم 2 عبادتیں رکھی ہیں۔ اس میں سے پہلی عبادت ہے شب قدر اور دوسری عبادت ہے اعتکاف۔ شب قدر، یہ جو میں نے قرآن پاک کی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ کیونکہ قرآن پاک اتنا عظیم الشان اور قابل احترام ہے کہ قرآن پاک سے جس چیز کا اور جس شخص کا بھی تعلق ہو جائے گا اس کے اندر عظمت و احترام ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک طالب علم کا اگر قرآن پاک سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ طالب علم قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے تو وہ طالب علم بھی حافظ کہلاتا ہے اور وہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس قرآن پاک کا تعلق اس رات سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا، تو شب قدر بھی عظمت والی ہو گئی اور شب قدر کے اندر بھی احترام پیدا ہو گیا۔ شب قدر کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن پاک چونکہ عربوں کے اندر نازل ہوا، عربوں کے محاورات کے اعتبار سے نازل ہوا، اور عربوں کے اندر 1000 کے اوپر گنتیوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی جب گنتی کا تصور نہیں ہوتا تھا تو 1000 کا لفظ فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے تو اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نہیں فرمائی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے اور کتنی افضل ہے۔ اب آپ مہینوں کے اعتبار سے اندازہ لگائیں تو بیٹھتے ہیں 83 سال 4 مہینے، تو گویا کہ اگر ان الفاظ کے ظاہر کو دیکھا جائے، ان 1000 مہینے کو ہی صرف دیکھا جائے تو یہ بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ شب قدر 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے
کہ 1000 سال سے بہتر ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کتنی بہتر ہے، اور اس کی کوئی تعداد نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کثرت کو بیان کرنے کے لیے فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں کئی ساری موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو برسوں سے تمام دن جہاد کے اندر لگا رہتا تھا اور اپنے جسم سے ہتھیار کو نہیں اتارتا تھا۔ تو جب اس کی یہ عبادت کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا تو صحابہ کو شاق گزرا کہ اس نے اتنی عبادت کی اور بالکل ہی جہاد کے اندر لگا رہا، اور ہمہ وقت اس نے اپنے بدن سے اسلحے بھی نہیں اتارے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کے 4 شخص کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا، حضرت یوشع، حضرت حزقیل، ان حضرات کا تذکرہ کیا اور ان کی عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ 80 سال سے زیادہ یہ انہوں نے اس طریقے سے عبادت کی کہ یہ تنہا ایک سوئی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو حضرات صحابہ کا یہ ماجرا رہتا تھا کہ وہ نیکی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعات کا تذکرہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم اتنے سال عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو نازل فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اظہاری کا اظہار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے سے بہتر اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور جبرائیل امین اس رات کے اندر اللہ کے حکم کو لے کر جو اترتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات امن اور سلامتی والی ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کے اندر کوئی ایک گھڑی یا کوئی ایک لمحہ اللہ نے ایسا رکھا ہو، بلکہ اگر جس رات میں شب قدر ہوگی تو وہ رات پوری سورج غروب سے لے کر اور طلوع سورج تک پوری کی پوری رات امن والی ہے، سکون والی ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ یہ آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اب آخری عشرے کے اندر پورے 10 دن اس رات کو تلاش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت کے لیے ارشاد فرما دیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے اندر آخری عشرہ اور آخری عشرے میں سے جو طاق راتیں ہیں 5 راتیں، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں کے اندر شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اس تلاش کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ شب قدر کے اندر ثواب کے لیے، شب قدر کے اندر عبادت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ شب قدر کے اندر عبادت جو کی جائے اس کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ میں، یعنی اس کا عقیدہ بالکل درست ہو، عقیدہ بالکل سلامت ہو، عقیدہ درست ہو، ایمان کی شرط ہو، اور دوسری شرط یہ لگائی احتساباً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ میں اگر کوئی بندہ شب قدر کے اندر عبادت کرتا ہے، شب قدر کے اندر نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ان گناہوں کو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے کے گناہ صغیرہ ہیں ان گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا،
چونکہ گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان گناہوں سے معافی مانگیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، جن اعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سال کے اور 10 اور 20 اور 85 سال کے جو بندوں کے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک رات شب قدر کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو شب قدر کو تلاش کرنا ہے، شب قدر کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اور دو راتیں ہیں، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ دونوں راتیں انمول ہیں، دونوں راتیں لائق عبادت ہیں، دونوں راتیں تعظیم والی ہیں۔ ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا اور ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ بندوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا کہ اس رات کے اندر تلاش کرو اور شب قدر کو تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر کی تعیین کو بتلانے کے لیے کہ کس رات میں شب قدر ہوتی ہے، یہ آپ بتلانے کے لیے نکل کر کے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، تو چنانچہ آپ صلح کے اندر لگ گئے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں بتلانے کے لیے نکلا تھا کہ کس رات میں شب قدر ہوتی ہے، تمہاری اس لڑائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے اوجھل کر دیا اور میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس حدیث کے اندر یہ نقطہ نکل کر کے آیا کہ لڑائی سے بچا جائے، اور لڑائی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں بندہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ میں اس رات کو بھول گیا کہ کون سی وہ رات تھی۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت میں بھول گئے، لیکن اس کے بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اوجھل کر دیا اور اس رات کو غیر مبہم اور غیر متعین بنا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ مثلا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان طاق راتوں میں، ان 5 راتوں میں اگر شب قدر کو کوئی ایک رات میں کر دیتے، مثلا 21ویں رات کو اللہ تعالیٰ شب قدر بنا دیتے، تو ہم اور آپ کا حال یہ رہتا کہ ہم اور آپ 21ویں رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد میں پھر جتنی بھی 4 شب قدر آتی اس کے اندر عبادت نہیں کرتے اور شب قدر کو تلاش نہیں کرتے۔ اور اگر 21ویں رات کو اگر کوئی بندہ سوتا ہوا رہ گیا یا کسی بندے کو کوئی کام ضروری پیش آ گیا، وہ کام کے اندر لگ گیا اور رات کے اندر عبادت نہیں کر پایا، تو اب وہ شخص پریشان ہوتا اور وہ ہائے وبیلا کرتا اور وہ عبادت کو چھوڑ دیتا کہ میری شب قدر والی رات گزر گئی ہے، اب میں عبادت کیوں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مبہم رکھا، اس رات کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا اس وجہ سے کہ میرے بندے ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کریں، ان 5 راتوں کے اندر عبادت کریں اور عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر کو مبہم رکھا اور اس کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب دیکھیں شب قدر کے اندر کرنا کیا ہے۔ شب قدر جو ہے وہ سورج غروب سے لے کر صبح سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا اور صبح فجر کی نماز پڑھے تب بھی اسے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ رات کے اندر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، استغفار کی کثرت کرے اور توبہ کا اہتمام کرے تو نور علی نور، لیکن اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ اس رات کے اندر مجمع نہ لگائے جائیں، اس رات کے اندر باتیں نہ کی جائیں، اس رات کے اندر فضولیات میں نہ لگا جائے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر شب قدر کے اندر کھانے کے معمولات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ اجتماعی طور پر جاگتے ہیں اور دیگر جو کام ہے ان کاموں کو بھی کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شب قدر کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اس کے بعد میں سو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جاگے تو پوری رات، لیکن پوری رات اس طریقے سے جاگے کہ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ موبائل بھی چلا رہے ہیں، آپ دکانوں پر بھی وقت پاس کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شب قدر کے لیے، اسی لیلۃ القدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ایک مستحب عمل رکھا ہے، اور اعتکاف
دیکھیے اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہے واجب, ایک اعتکاف ہے سنت, اور ایک اعتکاف ہے نفل. واجب اعتکاف یہ ہے کہ اعتکاف کی نظر کر لی ہو آپ نے تو اب اعتکاف کرنا واجب ہے. اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے یہ 20ویں روزے کو جب سورج غروب ہو جائے 21ویں شب کو آپ مسجد کے اندر آ جائیں, اور جب عید کا چاند نکل آئے اس وقت آپ باہر ہوں. یہ ہے اعتکاف سنت. اور یہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ اعتکاف کیا ہے. اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی بستی ہے, اس بڑی بستی کے اندر ایک محلے کی کئی مسجدیں ہیں, تو اگر ان ایک محلے کی کئی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے, یا اسی طریقے سے کوئی کسی چھوٹے گاؤں کے اندر پورے گاؤں میں ایک مسجد کے اندر کوئی اعتکاف کرتا ہے, تو تمام لوگ ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک محلے کی ایک مسجد کے اندر بھی کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا گناہ پوری بستی والوں کے اوپر ہوگا. یہ ہے اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ. اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل. نفل اعتکاف یہ ہے جتنے وقت کے لیے بھی آپ مسجد میں آئیں نیت کر لیں اعتکاف کی. تو اعتکاف واجب ہے یا اعتکاف سنت ہو, ان دونوں اعتکاف میں ضروری ہے روزہ رکھنا. اگر روزہ چھوٹ گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا اور اعتکاف نفل ہو جائے گا. اور جو اعتکاف نفل ہے اس کے اندر روزے کی شرط نہیں ہے, بغیر روزے کے بھی وہ ہو جاتا ہے. اعتکاف مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. مرد اعتکاف کریں گے مسجد کے اندر اور عورتیں اعتکاف کریں گی گھروں کے اندر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت کے عبادت کے اندر فرق رکھا ہے. مرد کی جسم کی ساخت الگ ہے, عورت کی جسم کی ساخت الگ ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, وقت کبھی اجازت نہیں دیتا. مثلا آپ حج کو لے لیجئے, حج کے اندر کئی ایسے ارکان ہیں کہ مرد ان افعال کو کرے گا, عورت نہیں کرے گی. مرد سینہ کھول کر چلے گا, مرد کاندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر کے ڈالے گا, مرد تیز آواز سے تلبیہ کہے گا, کئی ساری چیزیں ہیں. عورت نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ مرد کی ساخت الگ ہے, عورت کی ساخت الگ ہے. تو ان دونوں کی عبادت کے اندر بھی فرق ہے. عورت گھر کے اندر عبادت کرے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعتکاف نفل ہو گیا, آپ نے ایک اعتکاف کو چھوڑ دیا. وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھے. آپ نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہتا تھا کہ مسجد کے اندر چادر ڈال لیا کرتے تھے, خیمہ لگا لیا کرتے تھے تاکہ یکسو ہو کر عبادت کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے, آپ نے دیکھا کئی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کئی سارے خیمے کیوں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایک میرا خیمہ ہے, ایک حضرت زینب کا ہے, اور یہ کئی سارے انہوں نے ازواج کے نام گنائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے اس عمل کے ذریعے سے نیکی اور ثواب کا ارادہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو اعتکاف تھا وہ توڑ لیا, اور پھر آپ نے عید کے بعد میں شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا. تو عورتوں کا اعتکاف ہے گھر کے اندر, عورت اعتکاف کر رہی ہو یا مرد اعتکاف کر رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جس وقت تم حالت اعتکاف کے اندر ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کے اندر لفظ استعمال فرمایا ہے, اس لفظ کی باریکی کو دیکھیں. مباشرت کہتے ہیں مرد کے جسم کا عورت کے جسم سے بغیر کسی پردے کے حائل کے مل جانا, یہ ہے مباشرت. اور مرد کے جسم کے ذکر کا یعنی اس کے شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ سے بغیر پردے کے مل جانا, یہ ہے مباشرت فاحشہ بغیر دخول کے. اور اس طریقے سے مل جانا کہ پھر دخول بھی ہو, یہ ہے جماع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر معتکف کو, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو, جس چیز سے منع کیا ہے وہ جماع نہیں ہے, وہ بغیر دخول کے مباشرت فاحشہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع یہ کر دیا کہ مرد عورت کے ساتھ اس طریقے سے بھی نہیں ملے گا کہ ان کے درمیان میں کوئی کپڑا نہ رہ جائے. یہ ہے آیت مبارکہ کے اندر باریکی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف فرماتے تھے, جب مسجد خالی ہو جایا کرتی تھی تو کبھی کبھار آپ کی ازواجات آ جاتی تھیں اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھیں. تو اسی طریقے سے بیوی ہوں یا بچے ہوں, اگر مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے تو وہ معتکف سے آ کر مل تو سکتی ہیں, لیکن اس طریقے سے ان کے درمیان میں میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضرورت ہوا کرتی تھی بالوں کے اندر تیل لگانے کی, کنگھی کرنے کی, یہی مسئلہ ہے معتکف کے لیے بھی.
کہ اگر وہ تیل لگائے یا کنگھی کرے تو اس طریقے سے نہ کرے کہ مسجد گندی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی آخری حد پہ چلے جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے مبارکہ کو مسجد کی حد سے باہر نکال دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تسلا نیچے لاتی تھی، آپ کے بالوں کو دھو کر کے کنگھی کر دیا کرتی تھی، یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو میں نے بتایا کہ اگر صرف آپ کاؤنٹنگ پہ جائیں گے یعنی گنتی گنیں گے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو رکھا ہے کہ بندہ اب تمام چیزوں سے یکسو ہو کر مسجد کے اندر آ جائے۔ ابھی تک اس نے رمضان المبارک کے دنوں کے اندر روزہ رکھ کر اپنے خواہشات کو چھوڑا تھا، اب وہ دن کے اندر بھی رات کے اندر بھی خواہشات کو چھوڑ دے اور تمام تر باتوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے آخری یہ عشرے کے اندر لیلۃ القدر کے اندر ہم سب کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔